السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، سورہ نساء کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں۔ اگر میں اس آیت کریمہ کو دو لفظوں میں اگر بیان کروں، دو جملوں میں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، ایک تو یہ ہے اس حقوق اللہ کی ترغیب دی گئی، اللہ کے حقوق بجا لانے کی سب سے پہلے، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بندوں کی حقوق ادا کرنے کی طرف ہمیں ہدایت دی گئی۔ بندوں کی حقوق کی تفصیل سامنے آئی، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، تو یہ پوری تفصیل اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ حضرات، یہ حقیقت ہے کہ شریعت نے بھی بندوں کے حقوق میں بڑی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ بندوں کے حقوق بجا لانے میں دیکھیے کہ معاشرتی بگاڑ اس وقت پیدا ہوتا ہے، معاشرہ اس وقت بگڑتا ہے جب انسان آپس میں ایک دوسرے کے حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال، دیکھیے کھجور سے تشبیہ دیا آپ نے۔ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے پورے کا پورا انسان کو ہمیشہ فائدہ پہنچاتا ہے، چاہے وہ پھل ہو، چاہے وہ پتا ہو، چاہے وہ تنا ہو، چاہے وہ درخت کی لکڑی ہو، ہر چیز، کھجور کی ہر ایک چیز، ہر درخت کا ہر ایک حصہ، ہر ایک پارٹ جو ہے انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو پیارے نبی نے ایک مومن، ایک آئیڈیل مسلمان، ایک آئیڈیل مومن کے لیے تشبیہ کھجور کے درخت سے دیتے ہوئے فرمایا کہ مومن جس علاقے میں رہتا ہے، جس گلی میں رہتا ہے، جس محلے میں رہتا ہے، جس مسجد میں رہتا ہے، تو یاد رکھیے مومن اپنی ذات سے ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے، نہ کہ نقصان۔ تو مومن کی مثال بیان کی گئی کھجور کے درخت سے، یعنی مومن اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی زبان سے، اپنے اعضاء سے، ہر حساب سے، اپنے اطراف و اکناف، اپنے ارد گرد میں جو بھی اشخاص رہتے ہیں، جو بھی انسان رہتے ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہ بنتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دین کی تعریف، پیارے دین کی تو تعریف، بہت ساری تعریفات آپ پڑھے ہوں گے۔ پیارے نبی نے مختصر جملے میں دین کا ڈیفینیشن اس طرح سے بتایا کہ الدین النصیحہ، دین نام ہے دوسروں کے حق میں بھلا چاہنا، دوسروں کی خیر خواہی چاہنا، دوسروں کی اچھائی چاہنا۔ آج کی سوسائٹی میں، آج کے سماج میں چراغ لے کر ڈھونڈنے پر بھی بھلا چاہنے والے، بھلا کرنے والے بہت کم ملیں گے آپ کو۔ تو آج کے دور میں دیکھیں، بھلا چاہنا ایک ہے، بھلا کرنا ایک ہے۔ انسان بھلا کرتا ہی نہیں، بھلا سوچنا تو، بھلا کرنا تو دور کی بات، انسان بھلا سوچتا ہی نہیں اپنے دوسرے بھائی کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ گویا ہم اپنے پڑوسی کے لیے رحمت بنے، نہ کہ زحمت۔ دیکھیے شریعت کی تعلیمات کتنی بہترین انداز سے ہمیں بتاتی ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ہم میں سے ہر ایک شخص کو پل صراط کے راستے سے ہو کر ہی گزرنا پڑے گا، پل صراط سے گزرنا ہی پڑے گا۔ دیکھیے کہ پل صراط سے گزرنے کے بعد ایک پل کو مجھے اور آپ کو گزرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی مجھے اور آپ، میں اور آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ پل صراط سے گزرنے کے بعد ایک پل رہے گا، اور اس پل میں بندوں کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ معاشرتی بدسلوکی جس طرح سے ہم یہاں پڑوسیوں کے ساتھ کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہر اس چیز جو حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے، بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتی ہے، ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس کے سوال و جواب دینے کے بعد ہی مجھے اور آپ کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے، یہ اس پل سے گزرتے ہوئے ہر ایک آدمی روتے ہوئے گزرے گا اس پل سے، اور بندوں کے حقوق کا وہاں پر احتساب کیا جائے گا، وہاں پر فیصلہ کیا جائے گا۔ اچھے لوگ اس پل سے روتے ہوئے گزریں گے۔ تو دیکھیے کہ یہ جو حقوق کے ہمسایہ، پڑوسیوں کے جو حقوق ہوتے ہیں، اس سلسلے میں انسان محتاط ہو۔
بہت سارے احادیث اس سلسلے سے ہمیں ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.